رسول اللہ غزوہ احد سے واپس آ رہے ہیں، 70 مسلمان احد میں شہید ہوئے، اور جو شہید نہیں بھی ہوئے تو زخمی اور پورے دن کے جہاد کے بعد تھکے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے۔ مدینے کی سرحد پر جہاں سے مدینہ شروع ہوتا، اب پیغمبر آرام کے لیے رک گئے۔ آج بھی حج کرنے والوں سے پوچھیے، عمرہ کرنے والوں سے پوچھیے، میدان احد جاتے وقت یا واپسی ایک اتنی چھوٹی سی مسجد جو جیب میں آ جائے اس کی زیارت کرائی جاتی، مسجد استراحت، جہاں پیغمبر آرام کے لیے رکے، اور وہاں سے مدینہ شروع ہو رہا ہے، اسی لیے وہاں رکے، آرام کر کے سانس لے کر پھر شہر میں جائیں برابر کے گھر میں۔ کسی مجاہد کی جو شہید ہو گیا، فیملی ماتم کر رہی، پیغمبر نے ان کا ماتم سنا، ماں جوان بیٹے کو یاد کر رہی، ہائے میرا جوان لیکن راہ خدا میں شہید ہوا، جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہوگا، بیوہ میری مانگ اجڑ گئی، میں بیوہ ہو گئی، ہائے میری پہاڑ جیسی زندگی، لیکن میرا شوہر اس وقت جنت میں ہوگا۔ آرام کے لیے رسول رکے، میرا جو سادہ ملا احمد عراقی وہاں کی حدیث، فوراً کھڑے گھر پہنچے، کہا ماں سے کہا تو نے کیسے یقین سے کہہ دیا کہ وہ جنتی؟ بیوہ سے کہا تو نے کیسے یقین سے کہہ دیا کہ وہ جنتی؟ وہ شہید ہے راہ خدا۔ پیغمبر نے کہا کیسے کہہ دیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ شہید ہے۔ کہا شہید ہے لیکن ہو سکتا کہ کنجوس ہو، اللہ کی جنت بخیل اور کنجوس آدمی پہ بند ہے، بند ہے اللہ کی جنت۔ اللہ سے لینا ہے تو اللہ کے بندوں کو دینا سیکھو، یہاں دو گے تو وہاں تمہیں ملے گا، لیکن یہاں کنجوسی کی سب سے بدترین قسم بتا رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ اوروں کو تو کیا دے، جن کے نام پہ جان قربان کرنے کو تیار ہے، وہ شہزادی کون ہے؟ وہ سرکار امام حسین، ان کا حق خمس غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے پیسے کی محبت میں۔ اب آ گیا میں اگلا جملہ کہہ کر میں اپنے موضوع پہ آ گیا جہاں سے بات شروع ہوئی۔ اللہ رے ظلم اہل بیت پر کہ جان دینے کو تیار ہے، مال دینے کو تیار نہیں۔ خمس واجبات اسلامی میں ایک ایسا واجب ہے جس کا براہ راست تعلق خاندان اہل بیت سے ہے، بلکہ شہزادی کونین سے، بلکہ ایک روایت یہ کہ خدیجہ طاہرہ نے اسلام کے لیے جو قربانی دی، اس کے بدلے میں اللہ نے اولاد خدیجہ کو یہ خمس قرار دیا ہے۔ ایک روایت یہ کہ مولا اور شہزادی کی شادی، شہزادی کے مہر کا ایک حصہ تھا قیامت تک کا خمس۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله